اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وسلم. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 136. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبلہ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور کتاب پہ جو اس نے نازل کی ہے اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر بھی جو انزل من قبل، جو اس سے ماقبل نازل ہوئی ہیں. ومن یکفر باللہ، اور جس نے بھی انکار کیا اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں سے، ورسلہ، اس کے رسولوں سے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت سے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انکار کیا، پھر ایمان لائے پھر انکار کیا، پھر ان کا کفر بڑھ گیا. لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی بخشش کر دے اور نہ ان کو وہ سیدھا راستہ دکھائے گا. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، بشارت دے دیجئے منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سامعین کرام، یہ آیت گزشتہ درس میں بھی ہم مطالعہ کر رہے تھے اس کا، اور بات یہ ہے جو گزشتہ درس میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اللہ پر ہم ایمان نہیں لا سکتے جیسا کہ حق ہے جب تک ہم اپنی زندگی کو بامقصد نہ سمجھیں، نمبر 1، اور جب تک ہم اپنے رب سے اپنے متعلق سوال نہ کر لیں کہ اے رب تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور جب تک ہم اس مقصد کو اپنا مقصود نہ بنا لیں. اور ہم ایمان نہیں لا سکتے جب تک اس مقصود جو کہ ہم نے زندگی کا متعین کیا ہے اس کو حاصل کرنے کا ایک بھرپور ارادہ نہ کر لیں اور بھرپور جد و جہد نہ شروع کر دیں. اس وقت تک ایمان باللہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا. سامعین کرام، ایمان، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایمان ایک تو ظاہری ایمان ہے اور ایک باطنی ایمان ہے. ایمان کا مطلب یقین ہے، ایک چیز پر یقین. تو یقین تو دل کی چیز ہے. تو ظاہر تو صرف مجاز ہے کہ آپ ظاہر زبان سے کہہ دیتے ہیں، آپ کا عمل آپ کے قول کی یا تو تکذیب کرتا ہے یا تصدیق کرتا ہے. سامعین کرام، بات میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت آسان سے الفاظ میں یہ مضمون واضح کروں تاکہ کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے. سامعین کرام، ہم نے جو دعوی ایمان کیا ہوا ہے، یہ ایمان ملا ہے ہمیں وراثت میں. ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے.
ہم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کلمہ طیبہ۔ ہم نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ معاشرے میں ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور بچپن سے ہمیں عادت ڈالی گئی ہے نماز کی۔ اب معاشرے میں رہ رہے ہیں تو نماز، یہاں مسجدیں بہت ہیں اور عام طور پہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں تو لوگ جو ہے پھر نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جب رمضان آتا ہے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اور زکوٰۃ کا موسم آتا ہے تو زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں اپنی مرضی سے۔ پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو حج بھی ادا کر لیتے ہیں، حج نہ کریں تو لوگ حاجی صاحب کیسے کہیں گے آپ کو؟ تو یہ ساری وجوہات ہیں۔ سامعین اکرام، ہمارا ایمان جو ہے وہ پدری ایمان ہے، وراثت میں ہمیں ملا ہے یہ ایمان، اس پہ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ سامعین اکرام، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا، جنہوں نے سوچا ہے تو انہوں نے سوچا ہوگا، لیکن ہم تو عام معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں لوگوں نے ایک تو ایمان کی حقیقت نہیں جانی ہے، پھر کلمہ طیبہ جو پڑھتے ہیں اس کی حقیقت نہیں معلوم، اور میں آپ کو یہ کہوں کہ کسی چیز کی بھی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، نہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جس طرف ہمیں بلاتا ہے وہ اس کی طرف ہماری توجہ اور ذہن ہی نہیں جاتا۔ رسول جس طرف کی دعوت دیتا ہے، رسول تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ہمارا ذہن ہی نہیں بنتا، ہماری چاہت ہی نہیں بنتی۔ یہ ساری صورتحال ہے سامعین کرام۔ تو بات یہ ہے کہ جو حقیقی ایمان ہے ہمیں حاصل نہیں ہے۔ یہاں جو آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہم نے پڑھی ہے، اس میں حقیقی ایمان کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، حقیقی ایمان لے آؤ اللہ پہ، جیسا کہ حق ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ مائدہ میں ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح کے حق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سامعین اکرام، یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھیں اس زمانے کے بعض مسلمانوں میں۔ اکثریت تو مسلمان تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ بعض مسلمان ایسے تھے کہ وہ مسلمانوں پہ ہنستے تھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوقت ضرورت ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ آیت جو ہے، یہ سورت جو ہے تقریباً 5ویں ہجری کی ہے۔ جنگ احد جو ہے وہ 3 ہجری میں لڑی گئی، غزوہ احد۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ تقریباً 1000 مسلمان چلے تھے، 300 لوگوں نے عین وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے، جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے تھے، وہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ سامعین کرام، یہ ساری صورتحال تھی، اور اس زمانے میں تو مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑی واضح تھی، اور وہ لوگ جو تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے، یعنی کیا، یعنی مکی دور اور کیا مدنی دور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ تھی، اللہ کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کو مقصد زندگی بنانے کی دعوت تھی، اللہ کو الہ واحد، قل انما الہکم الہ واحد، تم کہہ دو اے لوگو تمہارا تو مقصود واحد، معبود واحد، محبوب واحد تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ان کی دعوت جو تھی بڑی واضح تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت،
وہ ان ہمارے جو آج کل کے علماء سو ہیں ان کی طرح نہیں تھی کہ یہ ہمیں قصوں میں ادھر ادھر الجھا کے دعوت پتہ نہیں کس طرف کی دعوت دے رہے ہیں. علماء سو کی بات کر رہا ہوں میں. جب آپ محفل میں دیکھیں گے اور پوری تقریر آپ سنیں گے تو کہیں قصے کہانیاں یہ وہ، اور کبھی بس جذباتی باتیں تاکہ لوگ واہ واہ کریں، عائشہ عائشہ کریں. اور یہ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ کامل دعوت تھی، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں. اللہ کو مقصود مان کر، محبوب مان کر اللہ تعالیٰ کا راستہ اپنا لو. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آپ تو اے رسول دعوت دینے والے ہیں ان کو صراط مستقیم کی طرف، اور یہ راستہ سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور یہ راستہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. سامعین کرام، عرض میں یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ حضور کی دعوت بڑی واضح تھی، لوگ سمجھ گئے تھے. بعض لوگوں نے تو یعنی مکی دور کا واقعہ ہے کہ یعنی جو لوگ انکار کرتے تھے تو ان کو کچھ عجیب سا لگتا تھا، اور عجیب اس طرح لگتا تھا کہ جیسے کہ آج میں آپ کو دعوت اللہ پیش کر رہا ہوں تو بعض لوگوں کو میری باتیں بڑی عجیب لگیں گی کہ بھئی یہ ساری چیزوں کو، یہ میری بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ بچے ہیں، یہ مال ہے، دولت ہے، سب چیزوں سے توجہ ہٹا لو. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز سے توجہ ہٹا کے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ مرکوز کر لو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سورہ مزمل. اللہ کا نام یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لو، اور تبتل اس کی طرف ہر چیز سے تعلقات کاٹ کے اس سے جڑ جاؤ. ترجمہ آپ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں. سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل کی آیت ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ہر چیز سے تعلق کاٹ دو. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأْوَوْا إِلَى الْكَهْفِ. اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان کی بات اللہ تعالیٰ نے نقل کی. اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأْوَوْا إِلَى الْكَهْفِ. 300 قبل 300 ہاں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ مومن تھے اور حکومت یہودی تھی، اور وہ مظالم کرتی تھی اور لوگوں کو عیسائیت نہیں قبول کرنے دیتی تھی. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان سے کٹ جاتے ہیں، یہ ہمیں اپنے دین پر نہیں چھوڑ رہے اور زبردستی کر رہے ہیں، تو ہم اپنے دین ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے ہم اپنے آپ کو ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں. اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ. بڑا دلچسپ مضمون ہے یہ. تو حضور کی دعوت بھی یہی تھی کہ لوگوں سارے معبودان باطل سے توجہ ہٹا کے ایک اصل معبود کی طرف متوجہ ہو جاؤ. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے تو سارے طرفوں سے اپنا رخ پھیر کے اللہ کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر لی ہے. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیف، میں یکسو ہوں، ما انا من المشرکین. اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ مشرکوں میں سے ہوں گے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ الفاظ مطلب نہیں ہیں اس آیت میں، لیکن میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا. اس آیت کا پھر یعنی بظاہر تو پھر یہی مطلب ہے کہ اگر آپ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو دوسری صورت میں تو آپ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. اگر آپ یکسو نہیں ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ طرف متوجہ ہیں، آپ کے محبوب
باطل محبوب بھی ہیں، باطل معبود بھی ہیں، باطل مقصود بھی ہیں، باطل مطلوب بھی ہیں۔ آپ اولاد کو بھی چاہتے ہیں، بیوی کو بھی چاہتے ہیں، بیوی شوہر کو چاہتی ہے، اور اولاد آپ کو پیاری ہے، دوسرا اپنا مال جو ہے آپ کو بہت پیارا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ تو اس مدنی دور کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، کہ اور یہ کہہ رہا ہوں میں کہ ان لوگوں پر جو مدینے کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے ان پر وہ دعوت واضح ہو چکی تھی۔ اور آپ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں تو بنو نجار کی لڑکیاں، بچے، یہ صبح جاتے اور پھر شام کو واپس آ جاتے، اس آس میں کہ کب آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب 14ویں کا چاند جو ہے وہ طلوع ہوا تو انہوں نے پھر اشعار پڑھنے شروع کر دیے، طلع البدر علینا، آہا، 14ویں کا چاند ہم پہ طلوع ہو گیا، بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں۔ وجب الشکر علینا، اور اللہ تعالی کا شکر ہم پر واجب ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ما دعا للہ داعٍ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بلانے والا آ گیا۔ من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعٍ، اس طرح شعر ہے، پورا تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس میں یہ جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں ما دعا للہ داعٍ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بلانے والا آ گیا۔ تو وہ جان چکے تھے کہ دعوت ہے کیا، کس طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ ما دعا للہ داعٍ، ابھی حضور نہیں پہنچے تھے، قافلہ نظر آ گیا، یہ نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ وہ ہستی آ گئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، ہم تو ہماری بات تھوڑی سی مختلف ہے، بلکہ بہت سی مختلف ہے۔ ہم تو ماں باپ ہمارے مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ دکھاوے کا ایمان ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان ایک مجازی ایمان ہوتا ہے، ایک حقیقی ایمان ہوتا ہے۔ مجازی ایمان ہے ہمارا، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ وہ، بغیر سوچے سمجھے دین پر ٹوٹا پھوٹا عمل کر رہے ہیں، دین کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں ہم، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر کس کے لیے تیار ہیں؟ ہم تیار ہیں کہ ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کے رہیں گے، نہ پورا دین لیں گے، نہ دین کو چھوڑیں گے، نہ دین کو لیں گے۔ یہ کیا اسلام ہے سامعین کرام؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ پکے کافر ہیں نہ پکے مسلمان ہیں، مذبذب ہیں، مذبذبین بین ذالک۔ ہمارا تو یعنی حضور اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ یہ مذبذب ہیں، منافقین جو ہیں مذبذب ہیں، لیکن ہم تو مذبذب بھی نہیں ہیں سامعین کرام۔ اگر آپ یعنی میرے کہے پہ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم تو مذبذب نہیں ہیں، ہم نے دل و جان سے سوچ کے دنیا کو اپنا محبوب، مقصود، معبود، مطلوب بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں نا دنیا دار لوگوں کو، بعض ایسے آپ کو دنیا کے پجاری آپ کو مل جائیں گے، جن کی ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے اور وہ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اللہ، بہت
خطرناک صورتحال ہے یہ، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں ایمان، اے مجازی دعویٰ کرنے والو ایمان کے، اے زبانی دعویٰ کرنے والو ایمان کے، صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، آمینو باللہ برسولہ، صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ تو سامعین اکرام، یہ ذرا تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس مجاز کو اب حقیقت میں تبدیل ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، اے ایمان والو، اے مجازی ایمان والو، حقیقی ایمان لے آؤ اللہ پہ۔ دیکھیں، ایمان تو دل سے ہوتا ہے، دل کی چیز ہے، اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم حقیقی مومن نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور ہم ہیں کیا؟ ہم اصلی دنیا دار ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کسی اور مذہب کے، ہاں نام تو ایمان کا لیتے ہیں، نام تو اسلام کا لیتے ہیں، لیکن ہمارا عمل یہ گواہی دیتا ہے کہ ہمیں تو دنیا ہی محبوب ہے، دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے۔ آپ دیکھ لیں، صبح سے شام تک ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے ٹائم ٹیبل میں۔ ہمارا جو 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل ہے اس میں آخرت کے لیے کچھ ہے نہیں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہائے دنیا، ہائے دنیا، دنیا کے مسائل، دنیا کے مسائل، دنیا کے مسائل۔ یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے اگر ایسا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، یعنی میرے کہنے کے خلاف بات ہے یہ، یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں تو دنیا کا پجاری نہیں ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے مقصود واحد ہیں اور معبود واحد ہیں، محبوب واحد ہیں، مطلوب واحد ہیں، تو ایسے شخص پہ سلام ہے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے یا کہتا ہے کہ نہیں دنیا تو میں تو دنیا کا کتا نہیں ہوں، میں تو طالب مولا ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، یعنی میرا مقصود دنیا نہیں ہے، میرا مقصود تو مولا ہے، اللہ میرا مقصود واحد ہے، میں تو شدید محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو بہت اچھی بات ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ قرآن سلام پیش کرتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ تو جنتی لوگ ہیں اگر ایسے ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، فرشتے سلام کرتے ہیں ان کو۔ تو لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور ہم صرف طالبان دنیا ہیں تو پھر بہت برا ہے سامعین کرام، ہمارے ساتھ پھر بہت برا ہوگا، آپ یہ یقین جانیں۔ طالب دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سخت ترین عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے۔ ابھی یہ ساری باتیں ابھی آئیں گی۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، آج کا سبق میں نے ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین کو بشارت دے دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سامعین اکرام، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو مجازی ایمان ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ ہم کلمہ گو نہیں ہیں، میں تو اقرار کرتا ہوں کہ ہم لوگ کلمہ گو ہیں، لیکن میں یہ اقرار بھی کرتا ہوں کہ ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہیں، ہمارا عمل جو ہے اس کے خلاف ہے، اس کلمے کے خلاف ہے۔ ہمارا عمل جو ہے ہمارے دعوے کی تکذیب کرتا ہے۔ سامعین کرام، ہمارا عمل انسان، دیکھیں یہ آسان بات ہے سمجھنے کے لیے،
انسان کا عمل اس کے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ یہ ایک سمپل سی بات ہے، اس کو یاد کر لیں، لکھ بھی سکتے ہیں، اور مختصر سی بات ہے کہ انسان کے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ اس کا یقین کس بات پر ہے؟ ہمارا جو زبانی ہم کلمہ پڑھتے ہیں سامعین کرام، یا جو اعمال دکھلاوے کے کرتے ہیں، ہمارے دیگر اعمال جو ہیں وہ گواہی دیتے ہیں، ہمارا جو نظریہ ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ہمارا طرز زندگی ہمارے نظریے کی تصدیق یا تائید کرتا ہے۔ ہم تو مدعی اس بات کے ہیں کہ ہمارا نظریہ اسلام کا ہے، ہم تو معاہد ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، یہ ہمارا زبان سے دعویٰ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارا عمل اس بات کو، ہماری اس زبانی جو دعوے ہیں ان کی صریحاً تکذیب کرتا ہے، اس دعوے کی تکذیب کرتا ہے ہمارا عمل جو ہے۔ تو بات یہ ہے، پھر سوچنے کی بات ہے کہ آخر ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو سامعین کرام، میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ صحیح ایمان کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا۔ اب اس کو سوچنا ہوگا، تفکر کرنا ہوگا۔ مومن کی ایک یعنی صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، سورہ بقرہ کا آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان، یہ وہ لوگ ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر طریقے سے، ہر حالت میں یہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات ان کی صفت یہ ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ تفکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ تو پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اور پھر یہ الفاظ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب کچھ جو پیدا کیا ہے یہ باطل نہیں ہے۔ سبحانک، یعنی یہ تخلیق بے مقصد نہیں ہے، کوئی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، ہمارا بھی ایک مقصد ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو پھر تو آپ کے ردی کی ٹوکری جو کہ دوزخ ہے اس میں جا پڑیں گے۔ ربنا، ایسا نہ ہو کہ ہم بے مقصد زندگی گزار دیں اور اللہ کے تیار کی ہوئی آگ میں چلے جائیں۔ ربنا فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب، ہمیں بے مقصد زندگی گزارنے سے بچا کر بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آپ کی تیار کی ہوئی آگ سے بچ جائیں۔ تو تفکر، تدبر اور تدبر کی بہت سی جہتیں ہیں۔ میں اس وقت جس بات کا ذکر کر رہا ہوں اور معاشرے کا جو رونا رو رہا ہوں، وہ رونا یہ ہے کہ ہم لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ نمبر ایک بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کوئی مقصود ہی نہیں ہے، یعنی حقیقی کوئی مقصود نہیں ہے ہمارا۔ دین کے بارے میں کسی بھی چیز سے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بے سوچے سمجھے نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، عمرے کیے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کیے جا رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، کوئی مقصد خاص نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ دین تو ایک مقصد رکھتا ہے، یہ تو ایک خاص مقصد کے لیے، تمام کام ایک مقصد کے لیے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے وہ مقصد کیا ہے، اگر معلوم بھی ہے پھر بھی آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ تو
ایک بات تو یہ ہے سامعین کرام کہ ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہاں مقصد ہے، اور بہت بڑا مقصد ہے۔ کیا؟ دنیا۔ بس میرے ہر شخص کے نظر میں اس کے کچھ مسائل ہیں اور کچھ اس کے تصورات ہیں دنیا کے بارے میں، وہ یعنی مستقبل کے جو پلان ہے، مثال کے طور پہ وہ پلان ہے کہ بھئی یہ ہوگا، یہ ہوگا، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یعنی کچھ نہ کچھ اس نے خاکہ بنایا ہوا ہے۔ پھر جو ہے اگر کسی نے کوئی خاکہ بنایا بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ بے مقصد زندگی گزار رہا ہے سامعین اکرام، اور بس لا حاصل زندگی، یعنی اس کو نہ دنیا میں کوئی خاص وہ ہے، یعنی جد و جہد، کوئی خاص مقصد دنیا کے لیے بھی اس نے متعین نہیں کیا۔ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں تو وہ غافل ہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ یعنی جو دنیا دار لوگ ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ ان کا حقیقی کوئی مقصود نہیں ہے۔ ماں باپ مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان پیدا ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھایا، ان کو کلمہ یاد ہو گیا، انہوں نے نمازوں کی عادت ڈال دی، ان کو نمازوں کی عادت ڈل گئی، باقی نہیں جانتے یہ دین ہے کیا، کس لیے ہے، دعوت کس چیز کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب نہیں جانتے تو پھر یہ ہے کہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا لوگوں کہ میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے، یہ عبث میں نے تخلیق کی ہے۔ انما خلقناکم عبث، کیا خیال ہے تمہارا کہ بے فائدہ بے مقصد میں نے پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا خیال ہے تمہارا، کیا گمان ہے کہ میں تم سے، میرے پاس تم نہیں آؤ گے اور میں تم سے نہیں پوچھوں گا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو جن مقاصد کے تحت تم زندگی گزارتے تھے اور جن مقاصد کے لیے تم جد و جہد اور محنت کرتے تھے، میں تم سے ضرور پوچھوں گا اس کے بارے میں۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً میں ضرور پوچھوں گا رسولوں سے، ارسل الیہم، جن کی طرف رسول میں نے بھجوائے تھے، یعنی لوگوں سے میں پوچھوں گا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور میں پوچھوں گا مرسلین سے، رسولوں سے، تمام رسولوں سے، کہ تم نے دعوت کا کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یہی سامعین کرام، یہی وہ ذمہ داری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت متوجہ تھے اس طرف، اور حجت الوداع کا آپ موقع دیکھیں کہ تمام 1,24,000 کم و بیش صحابہ جمع ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو، حل بلغت، حل بلغت، حل بلغت، 3 مرتبہ پوچھتے ہیں، تو تینوں مرتبہ جواب ملتا ہے کہ ہاں، آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور امانت آپ نے پہنچا دی۔ تو وہ اب سامعین کرام، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ سوچیں، یعنی یہ بات اصل میں اتنی ضروری ہے کہنا، اور ہو سکتا ہے بعض لوگ سمجھیں کہ بھئی یہ کہاں اٹک گیا ہے، اور یہ درس قرآن کر رہا ہے، اور یہ بیچ میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں سامعین کرام، یہ حقیقی باتیں ہیں، بامقصد باتیں ہیں، اور ہم بے مقصد جی رہے ہیں۔ ایک تو یہ میرا رونا ہے، ہم لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ راہ چلتے کسی شخص کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ بھئی تم بتاؤ، تم زندگی کیوں جی رہے ہو، زندگی کا مقصد کیا ہے تمہارے ذمے، تمہارے خیال میں، تو وہ پہلے آپ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو دیکھے گا، اور یہ کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، کیا سوال کر رہا ہے، یعنی وہ سوال اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔
ہم میں سے اکثریت کی یہ حالت ہے سامعین اکرام، زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس جیے جا رہے ہیں۔ لڑکیاں ہیں، شادی کر کے بچے پیدا کرنے میں لگی ہوئی ہیں بس، اور پھر شوہر اور گھر کے ساس بہو کے مسائل ہیں اور یہ نندوں کے مسائل ہیں، اس میں بس ایک لڑکی جا کے سسرال میں گر جاتی ہے، یہ میری نند ہے، یہ میرا جیٹھ ہے، یہ میرا ساس ہے، یہ سسر ہے، یہ میرا شوہر ہے، پھر آہستہ آہستہ بچے ہوتے رہتے ہیں، بس اس میں بچوں میں وہ ڈوب جاتی ہے۔ عورتوں سے بھی پوچھا جائے گا سامنے کرام کہ کیا مقصد تھا تمہارا؟ عورتیں کیا انسان نہیں ہیں؟ انسان ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے تھوڑی پیدا ہوئی ہیں کہ بس بچے پیدا کرنے کی مشین بن جائے اور بس سال گزرا نہیں بچہ پیدا ہو گیا، 2 سال بعد ایک اور ہو گیا، 4 سال بعد ایک اور ہو گیا، بچوں کی لائن لگا رہی ہیں، بچوں کی تربیت ہے، ظاہر ہے کہ پھر تربیت وغیرہ یہ سارے کام ہونے چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد تو ہونا چاہیے۔ آپ کا رخ کس طرف ہے؟ آپ کا کوئی رخ ہی نہیں ہے، ہاں ہے، دنیا کی طرف ہے، ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کے آپ دھوکے میں گرفتار ہیں، رخ آپ نے ظاہر کی طرف کیا ہوا ہے، باطن سے آپ غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، یعنی ظاہر نفع نقصان سے یہ واقف ہیں، آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ سامعین کرام، انتہائی خطرناک صورتحال ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اور کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، لوگو تمہارا کیا خیال ہے، تم کیوں بے مقصد زندگی گزار رہے ہو؟ سامعین کرام، شان نزول کے مطابق مکے میں اور مدینے میں، مکے میں بھی جو لوگ مسلمان نہیں تھے ان کا زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، بس ظن گمان ڈھکوسلے، وجدنا آباءنا لہا عابدون، ہم نے تو یہ باپ دادا کا مذہب ہے، بس اس پہ ہم ڈٹے ہوئے، اور ہمارے معبود جو ہیں وہ تو چلے آ رہے ہیں معبود، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ تمام ہمارے مقاصد کو اکٹھا کر کے ایک مقصود بنا دیا، ہمارے معبودوں کو اکٹھا کر کے ایک معبود بنا دیا، تو غلط بات ہے۔ تو وہ لوگ بھی بے مقصد زندگی گزار رہے تھے، گزارنا چاہتے تھے مشرکین مکہ، وہ لوگ توحید کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ اسی طرح سامعین اکرام، جو مدینے میں جب حضور تشریف لائے یا اسلام کی دعوت پھیلی تو وہاں تھے یہودی، وہ بھی ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہو کے ظاہری کے ہو کے رہ گئے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں سارے حالات لکھے ہوئے تھے، اور وہ آئے تھے مدینے اس وجہ سے کہ وہ حضور پہ ایمان لا کے سب سے پہلے مسلمان بنیں گے، لیکن وہ نہ بنے، یعنی انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو مدینے کے منافق تھے سامعین کرام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کرنے پہ آمادہ نہیں تھے، اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ تو جب الہ واحد یعنی محبوب واحد، اس کے بارے میں بات کر بھی چکا ہوں، اللہ تعالیٰ جب تک محبوب نہ بن جائیں وہ مقصود نہیں بن سکتے، جب تک مقصود نہ بن جائیں وہ معبود نہیں بن سکتے اللہ تعالیٰ۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے ضروری تو اللہ کو محبوب بنا لینا ہے، اللہ کو محبوب بنا لینا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے۔ تو منافقین مدینہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو معبود واحد
مقصود واحد بنانے پہ تیار نہیں تھے. ان کی تو اور پھر مفادات تھے، ابھی آئے گا. ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ کافروں کو دوست بنا کے ان سے مفادات اکٹھے کرنا چاہتے ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، عزت تو اللہ کے پاس ہے ساری. تو بات یہ ہے کہ سامعین اکرام، میں یہ بات کوشش کرتا ہوں کہ یہ سمیٹ لوں، اور سمیٹے گی اس طرح کہ ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہاں دیکھیں، سب سے پہلے تو بیماری کا اقرار کرنا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تو بیماری نہیں ہوں تو وہ علاج کیا کروائے گا؟ میں آپ کو ایک معاشرے کی یہ بیماری بتا رہا ہوں کہ یہ معاشرہ بے مقصدیت کا شکار ہے. یہ معاشرہ بے مقصد زندگی گزار رہا ہے. یہ معاشرے کا مقصود باطل ہے، اگر ہے تو وہ باطل ہے. اور باطل کیا ہے؟ دنیا ہے. دنیا ملعون ہے. الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو جو چیز ملعون ہے اس کو کیا مقصود بنا لا، اس سے کیا محبتیں کرنی. سامعین کرام، تو ہم نے ملعون دنیا کو مقصود واحد بنا لیا ہے. آپ خود ٹٹول لیں، کسی نے نہیں بنایا، بہت اچھی بات ہے، میں تو معاشرے کی بات کر رہا ہوں. دنیا کو مقصود واحد جان کر دنیا کے پجاری ہم بن چکے ہیں. اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے، اللہ کے پیغام کو بھلا دیا ہے، اللہ کے قرآن کو بھلا دیا ہے، اللہ کے رسول کو بھلا دیا ہے، اللہ کے دین کو بھلا دیا ہے. ایک چیز میں، دین کی ایک چیز میں ہمارا مفاد ہے تو فبہا، نہیں ہے تو ہم دین کو قبول کرنے پہ آمادہ ہی نہیں ہے. یہ ایک مختصر سی میں بات کر رہا ہوں، باقی آپ سوچ لیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے. تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مجازی دعویٰ کرنے والو ایمان کے، اے زبانی دعویٰ کرنے والو ایمان کے، حقیقی ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اللہ پر اور اس کے رسول پر حقیقی ایمان لے آؤ. تو سامعین کرام، اگر ایسا ہو جائے کہ ہم لوگ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصود و مطلوب و محبوب کو پہچان لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، دنیا سے توجہ ہٹا لیں، کیونکہ دنیا تو رہ جانے والی چیز ہے سامعین کرام، اور اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں تو یہ ہمارے حق میں، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے یہ رویہ بہتر ہوگا. دنیا بھی ہماری سدھر جائے گی. اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے سامعین کرام. چین ملتا ہے تو ساقی تیرے مے خانے میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے، اور دیکھو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو قرار ہوتا ہے. تطمئن القلوب. سامعین اکرام، ہم تو سکون اور اطمینان کے لیے بہت کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں. دیکھیں، یہ ہمارے اکثر جو مصروفیات ہیں، یعنی جو ضروریات کے علاوہ جو تفریحات ہیں ہماری، تو یہ کیوں ہیں؟ یہ کچھ سکون حاصل کرنے کے لیے، کہ ہمیں کچھ سکون مل جائے، کچھ ریفریشمنٹ ہو جائے، کچھ ذہنی سکون مل جائے. تو بہت سے کام ہم جو ضروریات زندگی سے ہٹ کے، یعنی اگر ایک شخص کما رہا ہے یا نوکری کر رہا ہے تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ وہ پیسے پس انداز کرتا ہے کہ بھئی ہم چلیں گے، ویکینڈ پہ چلیں گے سیر کے لیے، بیوی بچوں کو لے کے یا اپنے والدین کے ساتھ چلیں گے، سیر پہ چلیں گے، پکنک پہ چلیں گے، پکنک منائیں گے، ہلا گلا کریں گے. ہلا گلے کے لیے بڑا دل چاہتا ہے، ٹھیک ہے. تو
سکون کی تلاش میں ہیں. میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ سکون کے وقتی ذرائع کی تلاش میں رہ کے وقتی ذرائع سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں بہت سے لوگوں نے اپنے تسکین طبع کے لیے سگریٹ نوشی شروع کر رکھی ہے. یعنی سگریٹ نوشی کیا ہے؟ نہ یہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ اس میں کیا فائدہ ہے. دین اور دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ دین میں مطلب دنیا میں آپ کے پیسوں کو آپ تیری دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی توجہ ہٹتی ہے. ویسے ہی میں تذکرہ کر رہا ہوں سگریٹ نوشی ایسی، مطلب یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ہم دیگر چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں. کوئی بس سوٹا لگا لیتا ہے، کوئی پھر اس میں کچھ تھوڑی سی چرس وغیرہ ڈال لیتا ہے، کوئی پھر جو پاؤڈری لوگ ہیں تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے. پھر کچھ لوگ شراب کا سہارا لے لیتے ہیں، کچھ ایسے. پھر کچھ لوگ، ہر ایک کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں سامعین اکرام. بعض لوگ جو ہیں گیم کی ایک عادت بنا لیتے ہیں، بھئی میرا گیم کا ٹائم ہو گیا ہے. اچھا، پھر دوستوں کی یار دوستوں کی محفلیں جمنے لگتی ہیں. ہر شام کو ایک محفل جمتی ہے یاروں کی، دوستوں کی، لڑکوں کی یا جو بھی ہیں. تو وہ یعنی دنیا میں ہم نے سکون کے لیے کچھ مختلف ذرائع تلاش کر رکھے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں مکمل طور پہ تو جو فائدہ ہے اس میں تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے یعنی مجھ کو اپنا مقصود اور معبود بنا لیا تو ان کو میں دنیا میں ایک بہت اچھا ٹھکانہ دوں گا. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ. اور آخرت کا اجر تو ہے ہی بہتر. یہ ایک بات اگر آپ میری جاتے جاتے سن لیں کہ دین اللہ کی طرف اگر ہم متوجہ ہو گئے، دین دنیا سے اگر ہم نے توجہ ہٹا لی اور اللہ کی طرف توجہ مرکوز کر لی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو یہ ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائیں گی، دونوں میں یعنی چین اور سکون. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھو اللہ کے جو دوست ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. تو دیکھیں دنیا میں سکون کے لیے آپ ذرائع تلاش کرتے ہیں، ایک بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے. تو تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لو. لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. ان کو جو مومن ہیں ان کو اللہ کی یاد سے تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی. وہ ہر وقت حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہوتا ہے. اعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ حضور کی حالت میں ہوتے ہیں اور محتاط رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یخافون ربہم، اللہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں. تو دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے سامعین اکرام. یہ قرآن کی بات ہے، ایک جگہ نہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر یہ لوگ صحیح ایمان لے آئیں اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، لَمَثُوبَةٌ بہت اچھا اجر ہے، ٹھکانہ ہے اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے. کاش یہ لوگ سمجھ جائیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. تو بات یہ ہے سامعین اکرام، دنیا کے تو یعنی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں اللہ پر ایمان لانے سے.
اور اگر ہم اللہ پر ایمان نہ لائے جیسا کہ حق ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو دولت نہیں ملے گی یا آپ کو کچھ نہیں ملے گا اگر اللہ سے آپ رخ موڑ لیں، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا، اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے سامعین کرام، یہ آپ نوٹ کر لیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ معاشرے میں دیکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے ان کے دل کی حالت کو ٹٹولیں، ان میں ان کے دلوں کو سکون نہیں ہوگا، زندگی تنگ ہوگی، چاہے جتنے بھی پیسے ہوں اس کے پاس، پیسوں سے سکون نہیں ملتا ہے۔ چین ملتا ہے تو ساقی تیرے میخانے سے۔ تو سامعین کرام ذرا سوچ سمجھ، میں تو صرف دعوت دینے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دینے والا ہوں، تو آپ اس دعوت پہ غور کریں، اگر آپ کو یہ بہتر لگتا ہے تو آپ اس معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ پر صحیح ایمان لے آئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ تو مضمون جاری ہے، اور انشاءاللہ آئندہ درس میں اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔